اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ دن ہوگا روز محشر کا جس دن جو کچھ سینوں میں ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا، اس کو ایکسپوز کر دیا جائے گا، وہ باہر لے آیا جائے گا۔ ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز ٹاپک، ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 10 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام جس کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ مینشن کیا تھا، اس کو ہم نے دنیاوی لحاظ سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ الستیر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ ہمارے آج کے دل کی کیفیت، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہماری نیتیں اس نے کور کر کے رکھی ہیں، اور دنیا میں ہماری بہت سی دل کی کیفیات کا سامنے نہ آنا، بہرحال اس میں اس رب العزت کی طرف سے بہت سا خیر کا ایلیمنٹ انکلوڈڈ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو ایک ذرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کا سمجھنا اور اس علم کے تھرو اتنا ہی سمجھنا جتنا کہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو آسان بنا دے۔ اللہم انا نسألک قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعینا دائما وعلما نافعا ورزقا واسعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خشوع والا قلب، ذکر کرنے والی زبان، ایک ایسی آنکھ جس کے اندر اخلاص کا پہلو قائم رہے، علم نافع اور رزق کی وسعت عطا فرمائے۔ یقیناً اس آیت کے اندر اگر آپ ذرا سا بھی مفہوم اور ترجمے کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دل کی اہمیت ہے، یعنی کہ جو سینوں میں ہے، ظاہر ہے سینوں میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اور آرگن آپ کے دل کا، قلب کا ہوتا ہے۔ انسان کو اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے دو طرح کا دل دیا گیا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ لائک کہ آپ کے اندر، آپ کے جسم میں دو دل ہیں، بٹ ایک دل آپ کا فزیکل انیٹمی رکھتا ہے اور ایک دل آپ کا میٹافوریکل ہے، جس کو کہا جاتا ہے انڈر اسلامک ٹریڈیشن کہ انسان کو ایک تو جسمانی قلب عطا کیا گیا ہے، جسمانی دل عطا کیا گیا ہے، اور ایک انسان کو قلب اسپرچل عطا کیا گیا ہے۔ اور یہ جو اسپرچل قلب ہے، اس کی ویلیو آپ جب سمجھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو فزیکل ہارٹ کی پراپرٹیز بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم میں ایک بہت اہم آرگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ آرگن ہیلدی رہتا ہے تو پورا جسم ہیلدی رہتا ہے۔ اینڈ اٹس اے فیکٹ، اگر آپ کا فزیکل ہارٹ ہیلدی ہوگا، آپ کی فزیکل ایگزسٹنس ہیلدی ہوگی۔ اگر آپ کا اسپرچل ہارٹ ہیلدی ہوگا، آپ کی اسپرچل ایگزسٹنس فائدہ مند ہوگی، بینیفیشل ہوگی، ہیلدی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، یقیناً تمہارے جسم میں ایک گوشت کا، فلیش کا پیس ہے، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ تمہارا دل ہے، یہ دل کا آرگن ہے جس کی ڈپینڈنسی تمہارے پورے جسم کے ساتھ اور وائس ورسا تمہارے جسم کی ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہے۔ تو دونوں طرح سے اپلائی کرتا ہے۔ ہم فزیکل انیٹمی میں دل کی بات کریں تو اگر دل کا آرگن ٹھیک نہیں چلتا تو انسان پورے جسم کے لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسپرچل ہارٹ کے حوالے سے بات کریں تو انسان کا چلتا پھرتا وجود جانور کا وجود بن جاتا ہے اگر اس کی قلبی ہارٹ کی کیفیت جو ہے وہ ریناؤنڈ اور ریفائنڈ نہ ہو۔ تو دونوں طرح سے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے کہ قلبی کیفیت روحانی ہوگی تو انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بہترین حالت میں، یعنی اپنے رب کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ پر ہوگا، بغیر کسی ڈسٹربنس کے ہوگا۔
اب ہم انسان ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جب آپ دل کے حوالے سے بات کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس دل اور دماغ ان دونوں فیکلٹیز کی وجہ سے کئی ہزار خیالات، احساسات اور جذبات کا ایک کلسٹر بنا دیا ہے. ہمارے اندر یہ سائملٹینیسلی چیزیں ہوتی ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کے ذہن میں سوچیں، جذبات، خیالات یہ رہتے ہیں. بعض اوقات جب آپ کسی وجہ سے، کسی بیماری، فزیکل النس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ بی بی آپ زیادہ سوچا نہ کریں. بھائی جب زندہ انسان ہے تو وہ سوچے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان زندہ اور اس کی سوچیں نہ ہو. بات اتنی سی ہے کہ ہم اکیومولیشن ہیں ان ساری چیزوں کا، اور یہ سب مینلی آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اوور آل پرسپیکٹو چیک کریں تو اصل میں آپ کا برین بھی آپ کے دل سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس دل کو جوڑ دینے والے، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دینے والے اپنی دنیا کی زندگی میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ انسانوں کی اکثریت بعض اوقات اچیو کرنے سے محروم رہ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کا بھی رب ہے. جیسے اللہ کائنات کا رب ہے، جیسے اللہ مخلوقات کا رب ہے، ایسے ایز این انڈیویجول اگر میں اپنی ہستی کو دیکھوں تو اللہ میرے دل کا رب ہے. He does look towards our hearts constantly. اس کا فوکس میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر، میری ہائٹ پر، میرے کمپلیکشن پر، ان چیزوں پر نہیں ہوتا. اس کا فوکس میرے دل پر ہوتا ہے. وہ ہمارے اعمال کے اوپر فوکس رکھتا ہے جن کا کنیکشن میرے دل سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ بالکل تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ کا دنیاوی ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کتنی فیم رکھنے والی خاتون یا مرد ہیں، آپ کی دنیاوی پوزیشن کتنی ایلیٹ ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپرچل بینگ بنایا ہے. آپ دیکھیں اس دل کی اہمیت اتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کانسٹنٹلی پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک روٹین تھا کہ آپ اس دعا کو چھوڑتے نہیں تھے. وہ بہت فیمس وہ دعا جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دونوں الفاظ، دونوں نریشنز آتی ہیں. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر فکس کر دے، یا میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ اللہ سورۃ العادیات کے تھرو بتا رہا ہے کہ یہ روز محشر باہر لے آئی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو کچھ سینوں میں راز ہوں گے اللہ روز محشر سب باہر نکال دے گا. تو یہ دل کی کیفیت جب روز محشر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کی کیفیت انسان کی زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ دل ہی ہے جو انسان کی کیفیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی اسٹیٹ ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی شخصیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کے عمل کا دائرہ ڈیزائن کرتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ریمائنڈر ہو نہیں سکتی، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ذکر ہو نہیں سکتی. ہم انسان جس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں قرآن نے اس پرابلم کو ضرور ڈسکس کیا ہے. اور ہم انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی قلبی کیفیت چیک کرنا بھول جاتے ہیں. مطلب ہم اپنا حلیہ ضرور درست کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ، ہم اپنے کپڑے ضرور چینج کرتے ہیں کہیں باہر جاتے ہوئے، ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہم کانسٹنٹلی بھول رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قلبی کیفیت ہوتی ہے، جس پر ہمیں اسی طرح فوکس کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے ڈیلی بیسس پر صبح اٹھتے ساتھ ٹوتھ برش اور منہ دھوتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں. اسی طرح سے مجھے اپنے قلب کی کیفیت کو بھی ٹٹولنا ہوتا ہے. اپیرنٹ پر ہمارا زیادہ غور ہو گیا نا، ساری توجہ اپیرنٹ ظاہر پر چلی گئی، انر پر توجہ نہیں جاتی. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ دل کی دنیا ہی اپیرنٹ جو ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، اس کی دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے. یہاں کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو دل کی جو دنیا ہے یہ ویلڈ ہے، ضرور یہ چھپی ہوئی ہے، نیتیں چھپی ہوئی ہیں، انسان کے اصل جذبات خیالات چھپے ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کا آپ کی شخصیت پر بہرحال ایک امپیکٹ ہوتا ضرور ہے. ٹوٹل آپ کا دل کا حال وہ اللہ روز محشر باہر لے کر آئے گا.
इस वक्त किसी हद तक उस अस्सीर ने छुपाया हुआ है। और सूरतुल आदियात सीनों की जिस कैफियत को बाहर लाने की बात कर रही है, वो इंसान के इरादे, नीयतें, एहसासात, जज्बात और इंटेंशंस हैं, जिनको अस्सीर ने इस दुनिया में पर्दे में रखा है। If you just have a glimpse of this world for a moment, हसल बसल है हम सबकी जिंदगी में, अफरा तफरी है कॉन्स्टेंटली, परेशानियां हैं, हमारे कांस्टेंट मामलात हैं, कभी एक तरफ से परेशान होते हैं तो कभी दूसरी तरफ ठीक हो जाते हैं, दूसरी तरफ परेशानी आती है तो तीसरी तरफ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हंसी है, कभी रोना है, कभी खुशियां हैं, कभी उदासी है, कभी मिलना है, कभी बिछड़ना है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए गुस्सा है, कभी मुस्तकबिल की फिक्र है, कभी माजी की तकलीफ है, कभी अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी दिन रात हैं, कभी अल्लाह की बहुत फरमाबरदारी है और कभी अल्लाह की बहुत नाशुक्री है। तो एक दुनिया की जिंदगी को अगर हम सब अपनी अपनी तौर पर देखें ना, मैं नहीं कह रही आप मेरी जिंदगी को देखें या मैं आपकी जिंदगी को देखूं, इट्स जस्ट लाइक कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी को जरा एक नजर देखें तो एक तेजी से बहता हुआ दरिया है हम सबकी जिंदगी, और इसी के अंदर हमारे शबो रोज गुजर रहे हैं। फिर क्या होगा? बस एक मौत का झटका होगा, एक मौत का झटका, सारा सीन बदल जाएगा। ये सारी जो मैंने अभी ऊपर कैफियत बयान की है ना, सब खत्म, ऑल वैनिश्ड। दुनिया जहां कॉन्स्टेंटली इस वक्त मुझे खुद में इन्वॉल्व रखे हुए है, मैं सुबह उठते साथ 50 कामों की लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं, आप सुबह उठते साथ 100 कामों की लिस्ट तैयार करती हैं कि मुझे ये काम करने हैं। एक मौत का झटका होगा, वो दुनिया जिसने मुझे अपने अंदर इतना इन्वॉल्व रखा है, जहां एक झटका आएगा दुनिया सेकंड में वैनिश हो जाएगी। एक दुनिया का वैनिश होना है पर्सनल लेवल पर, मुझे मौत आ गई तो दुनिया मेरे लिए खत्म होगी, आपके लिए चलती रहेगी। इन जनरल मैंने लूज कर दिया दुनिया को, आप अपनी जगह दुनिया को इसी हसल बसल में कैरी ऑन रखेंगी। एक है इंडिविजुअल मौत और एक है इन जनरल दुनिया का खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना। इन जनरल दुनिया का खत्म हो जाना व्हेन एवरीबॉडी विल लूज एवरीथिंग, और ये क़यामत का दिन होगा जब सबको मौत आ जाएगी, जब सब कुछ लूज कर देंगे, जब जमीन बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। और सूरतुल आदियात की आयत नंबर 10 इस कैफियत को बयान कर रही है। जब सब खत्म हो जाएगा तो अल्लाह बड़े सटल अंदाज में उस चीज को बाहर लेकर आएगा जो अब तक हिडन है, और वो है हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो अब तक दिलों के राज हैं, उस दिन उन सबको हासिल करके बाहर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ना सिर्फ रोजे महशर कब्रों से हर मुर्दे को निकाल लिया जाएगा, उस दिन हर मुर्दे की दिल की हालत को भी जाहिर कर दिया जाएगा, अपैरेंट कर दिया जाएगा। कुरान में सूरतुल कहफ में आता है, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हम उस दिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिस वर्ड नुगादिर इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन व हुस्सिला मा फिस सुदूर। कैसे? नुगादिर किससे बना है? व्हाट इज दिस नुगादिर इन अरबिक लैंग्वेज, कि हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जरा सा भी गौर करें, गौ दाल रॉ से बना है नुगादिर। नुगादिर कहते हैं, गदीर का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करते थे, समथिंग लेफ्ट बिहाइंड। गदीरुल मा, छोड़ा हुआ पानी, उस पानी को कहते थे जो दरिया जब बहुत तेजी से बहते थे और कहीं छोटे से चैनल में कोई छोटा सा पानी का पॉन्ड बन जाता था और दरिया आगे निकल जाता था और पॉन्ड पीछे रह जाता था, तो उसको गदीर कहते हैं अरबी जुबान में। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, अल्लाह कह रहे हैं हम क़यामत के दिन रोजे महशर किसी को भी खबर से निकालना नहीं भूलेंगे, सबके सब बाहर आ जाएंगे। द ब्यूटीफुल वर्ड गादिर से जो बनता है, नुगादिर, गादिर, गद्दार से बना है। उर्दू में भी आप गद्दार की कॉनोटेशन समझते हैं, ट्रीजन करने वाला। लिअन्नहुम तरकल वफा, जिसमें वफा नहीं है, वो जिसमें रब के साथ वफा नहीं है, अल्लाह ने कहा स्पेसिफिकली उसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, उसको तो हम निकाल कर रखेंगे, बाहर निकाल देंगे। और अगर आप सूरत की बिगनिंग पर चले जाएं तो घोड़ों की कसम क्यों खाई गई थी? इसलिए कि घोड़ों में वफादारी होती है। एंड इन कंपैरिजन टू अ हॉर्स, अगर आप इंसान को देखते हैं तो इंसान अपने रब का लॉयल, वफादार, हमियत रखने वाला नहीं है। सूरत की बिगनिंग में यही तो बताया था, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है।
گھوڑے کے مقابلے میں انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سب کو نکال کر کھڑا کر دے گا, سارے غدار نکال کر کھڑا کر دے گا. آج جتنے لوگ بھی اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اگر ان میں ذرا سی بھی ناشکری ہے اور وہ اپنے رب کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں, they better refrain themselves from ناشکری. اس لیے کہ وہ دن ہوگا جس دن سینوں کی کیفیت کو واضح کر دیا جائے گا. وہ رب جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ رب جو کائنات کا حساب رکھتا ہے, میری زندگی کے ہر دن کا حساب رکھتا ہے, وہ رب تو وہ ہے جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے. تو اگر ہر سانس کا وہ ریکارڈ کر سکتا ہے جو میں نہیں ریکارڈ کر سکتی, بھلا دل کے رازوں کو باہر لانا اس دن اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ سخت دن ہوگا, اس لیے کہ اس دن ہماری کیفیات الگ ہوں گی. سورت مریم کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ دن ہوگا جس دن تم میں سے ہر ایک اکیلا فردن انڈیویجول آئے گا. تو کبھی کبھی آپ کو قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہوئے ذہن میں بڑے سوال آتے ہیں کہ ہاؤ کمس, وہ تو دن ہوگا جس دن گرینڈ ہیومینٹی اکٹھی ہوگی, سارے انسانوں کو قبروں سے نکال لیا جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا؟ انسان اس دن تنہا ہوں گے, اکیلے ہوں گے. It seems strange how you will reconcile these two both concepts. تو اس کو سمپلی سمجھیں, بہت آسان سی بات ہے. اتنا افراتفری کا عالم ہوگا کہ ہر کوئی خود کو صرف اپنی ہی فکر میں محسوس کر رہا ہوگا, صرف ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی, نفسی کا معاملہ ہوگا. جیسے آپ امیجن کریں, آپ ابھی بھی اس کیفیت کو امیجن کر سکتی ہیں, خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. جس وقت آپ ہاسپٹل ایمرجنسی میں انٹر ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پرواہ ہوتی ویٹنگ ایریا میں کون بیٹھا ہے, سامنے سے کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں, میرے رائٹ پر کتنے لوگ ہیں, یہاں کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ کا فوکس صرف اور صرف ایمرجنسی پر ہوتا ہے بیکاز آپ کا پیشنٹ وہاں ہوتا ہے. اینڈ یو جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف, آپ کو ادھر ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن روز محشر کا ہوگا. کانسٹنٹلی یہی کیفیت اس دن ہوگی. تو آیت 10 روز محشر کی حقیقت ہمیں جو بتا رہی ہے, اس آیت 10 کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج امت کے مسلمان اس کیفیت سے فائدہ اٹھائیں. اور آج امت کے مسلمانوں میں نا ایک کامن ایشو ہے. ہم اگر باقی انسانوں کو چھوڑ بھی دیں, ظاہر ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں, نان مسلمز نہیں پڑھتے ہیں. نان مسلمز میں جو لوگ اورینٹلسٹ ہیں وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں, وہ تو قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے لیے, کرٹیسزم کرنے کے لیے, اس کے فالٹس نکالنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں, یا اس کو جسٹ ایز اے لٹریچر پڑھتے ہیں کہ یہ لٹریچر عربک لٹریچر کے کلائمیکس پر ہے. پر آپ کا اور میرا قرآن پڑھنا بالکل الگ ہے. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے, اس سے نصیحت لینے کے لیے. تو آیت 10 کو آپ قیامت کے حوالے سے سمجھ گئیں. Now apply this آیت کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہر مومن کے لیے ذکرہ ہے. تو آج امت کی انسانوں کی جو کیفیت یہ آیت کھول رہی ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری وہ کیفیت یہ ہے کہ آج ہمارا ماسس کا حال یہ ہے. I'm not talking about the people those are away from the religion by the way. I'm talking about the people those are connected to the deen too. ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم سب, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں. اور مجھے اپنا ٹھیک کرنا ہے, کریکشن کرنا ہے, آپ کو اپنا کریکشن کرنا ہے. آج میجورٹی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے. آج کے انسان کا کامن ایشو سورت آل عمران آیت 29, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. تم اپنے دلوں میں جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو, یا علمہ اللہ, اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. آج ہم مسلمانوں کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ان لوگوں کی کیفیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ریلیجن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. We talk the talk but we does not walk the walk. ہم باتوں کے کھلاڑی ضرور ہیں, ہم عمل کے میدان کے پلیئرز نہیں ہیں. لوگ جو کہتے ہیں ہم سب لوگ, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کچھ اور ہی پوزیس کرتا ہے. ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. So if I'm just doing my dawah and the lip service and I'm not converting it into an active force, تو میرے زبان کا دین کا دعویٰ بیکار ہے. وہ قیامت کے دن میرے الفاظ میرے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے,
اگر میری زندگی اس کی ڈپکشن نہیں بن رہی، اگر میرے روز و شب اس کا ریفلیکشن نہیں شو کر رہے ہیں. یہ جو ہم آج گفتگو کرتے ہیں، میں جو بول رہی ہوں اتنا، جو بولنے والا ہوتا ہے اس پر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بولنے والے کی نیندیں اڑتی ہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو ذمہ داری بولنے سے اپنے اوپر لے رہا ہے اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی اتنی اکمپلشمنٹ محسوس نہیں ہوتی جتنی ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں کو جھکاتا جاتا ہے. یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا آج، یہ جان لیں کہ ان کی ویلیو صرف اس دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں nobody can fake out things. There is no such thing as faking situation in آخرہ. آج کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں الفاظ سے، کل نہیں دے سکیں گے جب موت آ جائے گی. وہاں سامنے وہی آئے گا جو دلوں میں ہوگا. آپ دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان زبان سے کتنا بوسٹ کرتے ہیں، کتنا شو آف کرتے ہیں، کتنا ریا کا معاملہ کرتے ہیں، کتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں. جسٹ ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک. مگر عمل کا وقت آتا ہے، محنت کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، خواہشات کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے. literally I'm telling you because we are living in a times جہاں پر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دین کے لیے چھوڑنا ہمارے لیے literally ذبح کرنے کے برابر ہوتا ہے. because میری چھوٹی سی معصوم سی خواہش ہے، what's harm in it if I'm going to do it. آخر میں اللہ سے محبت میں نماز بھی تو پڑھتی ہوں، روزہ بھی تو رکھتی ہوں، کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں چلی بھی تو جاتی ہوں، کوشش بھی تو کرتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں، صدقہ کروں. واٹس ہارم اگر میں چھوٹا موٹا گناہ کر لیتی ہوں یا غلطی کر لیتی ہوں. وہ قربانی دیتے وقت ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. تو قیامت کے دن یہ جو اندر کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں، جو دل کے اندر کی کمزوریاں ہیں نا، یہ سب باہر آ جائیں گی. قیامت کے دن سب کھول دیا جائے گا. انسان زبان سے ہی غلط بیانی کرتا ہے. منافق کیوں کہلاتے تھے؟ بیکاز ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا. قرآن نے تو بتایا ہے، یہ زبانی کلامی رسول اللہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. سورۃ المنافقون اٹھا کر پڑھیں and read the first آیا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کیسے کسی لیول پر آ کر خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون. اللہ کے رسول کو وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کی آتھینٹیفیکیشن کی اور ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. they say from their mouths، وہ جو کہتے ہیں، بٹ اللہ کہتا ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات بعض لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، وہ بہت منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، بہت آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دل میں ان کے صرف آپ کے لیے حسد ہوتا ہے، کبھی دل میں ان کے اندر آپ کے لیے صرف گرجز ہوتے ہیں، کینہ ہوتا ہے، آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. سیم واز دا کیس ود منافقین. منافق صرف زبان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل لٹرلی اللہ کی جینوئن محبت سے خالی ہوتا ہے. ورنہ عربی زبان میں کہہ سکتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے. آپ الفاظ کو غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو میری اصلاح ہر قدم پہ کرتا ہے، ہر جملے پر کرتا ہے، ہر لفظ پر کرتا ہے. They are saying، منافقین are saying with full emphasis، انک لرسول اللہ. Oh, we are giving evidence، we are self-witnessed، you are اللہ کا رسول. یہ انداز ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں they does not mean it. الفاظ انہوں نے کتنے بھی پاورفل وے میں، تاکیدی اسلوب کے ساتھ، ایمفیٹک وے میں کہہ دیے، بٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقولون بافواہہم، سورۃ آل عمران میں آتا ہے ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کی آیات روز محشر کا بتا کر آج کے عمل کے لیے ہمیں کانشیس کر رہی ہیں. عمل کی فکر کرو. زبانی دعوے بیکار ہیں اگر عمل اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کھول کر رکھ دے گا اللہ قیامت کے دن. پھر میرے عمل کس کام کے؟ راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے.
پھر چاہے وہ احد پہاڑ کے بھی برابر ہوں, they will not have any weight. جب نیتوں کو اعمال سے ٹیلی کیا گیا اور نیت کرپٹڈ نکلی, سارے عمل روئی سے بھی ہلکے ہو جائیں گے. they will be like cotton candy. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مومنین کی تعریف کی ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صحابہ کی تعریف کی ہے, اللہ نے جہاں صدیقین کی تعریف کی ہے, آپ غور کریں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اس بات پر نہیں کہ وہ کیا کہتے تھے, not at all, اس بات پر کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کے اعمال کیا تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی on what they did. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے. صحابہ کی تعریف ہے, نیک لوگوں کی تعریف ہے. آج بھی ایسے نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں, ہم بھی ان نیک لوگوں کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. سورۃ الحشر آیت نمبر 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے نفس کو پیچھے کر دیتے ہیں. and they give preference to other. not just اپنا نفس, not صرف اپنی خواہشات. اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں واقعی اخلاص ہوتا ہے, یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, they keep their own needs aside and they fulfill others' desires and needs. اپنی نیڈز پر دوسروں کو پریفرنس دینے والے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کے عمل کی تعریف کی ہے. اور یہ اللہ ہے جو مومنین کی تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ قیامت کے دن جو غسلہ ما فی الصدور کرے گا, آج دنیا کے اندر علیم بذات الصدور, سب جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے, مجھے کس سے جینوئنلی محبت ہے, میں اللہ سے محبت میں کتنی سچی ہوں, مجھے کتنا اسلام پر عمل کرنے کا دل کرتا ہے, کہاں میں مجبور ہوں, کہاں میں خواہش کے باوجود جو آگے نہیں بڑھ پا رہی تو میرے سرکمسٹانسز مجھے کتنا تھکا رہے ہیں. He is well aware from each and every factor. یہ ہے وہ خوبصورتی. اللہ میرے ڈیپ سیکریٹس جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو شاید میں خود نہیں جانتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, جو کسی نے نہیں دیکھا کہ میں نے آنکھوں سے کیا دیکھا, اللہ جانتا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو میرے سینوں میں موجود ہے. تو یہ منافقین ہوتے تھے جو سلوگنز پر زندگیاں گزارتے تھے. صحابہ تھے, وہ زندگیاں گزارتے تھے ان نیکی کے اعمال پر جن پر وہ عمل کرتے تھے. سلوگنز نہیں تھے, صرف دعوے نہیں تھے, مورل سٹینڈرڈز تھے.